رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پر الصلاة والسلام عليك يا سيدنا الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه من شريك في محاسنه وجوهر اسمه غير منقسم. يا رب بالمصطفى وخذ مقاصدنا واغفر لنا ما رسول الكريم. اللہ جل جلالہ وعظم وأحسن ذکرہ وأتم برهانہ کی منتظرات اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بسم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تسلیم حدیث درود سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بات نبی دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. سمجھین و حشن آیت دس کا موضوع ہے جہاد اسلام میں صوفیاء کا کردار. اللہ عز و جل ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم قرآن رشید کا 28 سورہ صف کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالی جل نے ارشاد فرمایا: ان اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. اللہ عز و جل ان لوگوں سے محبت کرتا ہے. وہ کون سے لوگ؟ جو اس کی راہ میں لڑتے بھی کیسے ہیں؟ صفیں بنا کر لڑتے. فرمایا کہ کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی دیوار ہے، کیونکہ وہ اللہ عز و جل کے برگزیدہ ہیں، اللہ عز و جل کے محبوب ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. تو پھر اللہ عز و جل ان لوگوں کو میدان جہاد میں سیسا پلائی دیوار سے بھی زیادہ استقامت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. آج کا جو درس رکھنے کا مقصد جہاد اسلام میں صوفیاء کا کردار. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صوفی وہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جوبہ پہن کر دستار پہن کر وہ شخص جو ہے ایک آستانے پر بیٹھ جائے، خانقاہ میں بیٹھ جائے، اس کے ہزاروں لاکھوں مرید ہوں جو اس کے ہاتھ چومیں، اس سے جا کر ہم لوگ تعویذات لیں، اس سے ہم لوگ صرف دعائیں کروائیں. ہاں تعویذ بھی دیں، دعائیں بھی کروائیں، لیکن صوفی کی تعریف یہ نہیں ہے. صوفی کے بارے میں سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ صوفی ہو ہی نہیں سکتا جو بندہ دلیر نہیں، جہاد میں حصہ نہیں لیتا. آج ہم لوگوں نے آستانے دیکھے، بڑے بڑے پیرخانے موجود ہیں، بڑے بڑے حضرات جو ہے بڑی اعلیٰ قسم کی گدیاں، ان کے پاس اعلیٰ قسم کی گاڑیاں، ان کے پاس بڑی بڑی جائیدادیں، ان کے پاس کاروبار بہت بڑے بڑے، لاکھوں کروڑوں مرید،
لیکن جہاد کا نام و نشان نہ ان کی آنکھوں میں نہ دلوں میں، اور نہ ہی کبھی جہاد کی انہوں نے ترغیب دلائی۔ میں جو جہاد کی بات کر رہا ہوں آج، یہ جہاد بالقلب سے مراد نہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس دور حاضر میں کہتے ہیں کہ خدا بندہ جہاد بالقلب یعنی وہ تحریر کے ذریعے امت کی اصلاح کر رہا ہے۔ ہاں یہ بھی جہاد ہے، جہاد کی ایک قسم یہ بھی ہے۔ میں اس جہاد کی بھی بات نہیں کر رہا جس کو جہاد کی تقریر کہتے ہیں، کہ آپ تقریر کے ذریعے اپنی جو ہے بیانات کے ذریعے اپنی خطابت کے ذریعے خطیب بن کر لوگوں کو جہاد پر ابھاریں، اچھائی کی طرف راغب کریں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں۔ جہاد کی لسان، جہاد کی تقریر یہ بھی ہے۔ میں آج اس جہاد کی بات نہیں کر رہا، میں آج جس جہاد کی بات کر رہا ہوں وہ جہاد کی سیف ہے، کہ جن لوگوں کے ہم جو ہے وہ ریاضے بتاتے ہیں، جن لوگوں کے ہم نام لیتے ہیں، اور جن لوگوں کو ہم امت کا پیشوا مانتے ہیں اور صوفیت کا امام مانتے ہیں، ان لوگوں نے مسجدوں کے مصنوں پر بیٹھ کر صرف تسبیح پھرولنے سے، تسبیح جو ہے پھیرنے سے انہوں نے امت کی صرف اس طرح اصلاح نہیں کی، بلکہ جب اللہ عز و جل کا حکم آیا اور امت کو جہاد یعنی جہاد کی سیف یعنی تلوار کے ساتھ جہاد کی ضرورت پڑی، تو ان لوگوں نے مسلمانوں کو چھوڑا اور میدان جہاد میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ لوگ جو صوفی کہلاتے ہیں، جن کو ہم اپنی زبان میں پیر بھی کہتے ہیں، وہ لوگ جن کی بڑی بڑی خانقاہیں، جن کے چہرے کو دیکھے تو اللہ تعالی دیکھنے والے کو نور ایمان عطا فرماتا ہے، ان کے چہروں کی تابناکیاں اور ان کی زبان کی تاثیریں اور ان کے عمل کا حال یہ تھا کہ ان کے چہروں کو کوئی دیکھے، جیسا کہ حسن بصری کے بارے میں آیا کہ ان کے چہرے کو کوئی دیکھے، ان سے کوئی بات سنے نہ سنے، ان سے کوئی نصیحت سنے نہ سنے، ان کی کوئی تقریر سنے نہ سنے، ان کو نماز پڑھتے کوئی دیکھے نہ دیکھے، چہرہ دیکھنے سے ہی اللہ نفع عطا فرماتا۔ نفع کون سا تھا؟ کون سا نفع تھا؟ مطلب یہ کہ ان کا چہرہ دیکھے تو چہرے سے بھی اللہ فیض عطا فرماتا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلموں پر بیٹھ کر صرف جہاد کی قلم کر کے لوگوں نے نام نہیں کمایا، یا امت آج کو اس لیے یاد نہیں کرتی کہ ان لوگوں نے صرف مسلموں پر بیٹھے دھوکہ دیا، تسبیح دی، بس ایک حجرے میں گھس گئے، دنیا سے کنارہ کش ہو گئے، اور ان لوگوں نے امت مرتی ہے تو مرتی رہے، میں نے اپنی صوفیت کا راز علامنا ہے۔ ایسے صوفیوں کو تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جواب دیا، جب آپ سے کہا گیا کہ یا حضرت یہ جو آپ جو ہے وہ قادیانی غلام وہ خبیث قادیانی جو تھا، قادیانیت کا سربراہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ اس کے خلاف جب اٹھے، لوگوں نے کہا حضرت یہ تو مولویوں کا کام ہے مناظرہ کرنا، اس کے خلاف لڑنا تو مولویوں کا کام ہے، آپ تو صوفی بندے ہیں، آپ تو جو ہے وہ ولی بندے ہیں، پیر ہیں، آپ خانقاہ سنبھالیں، تصدیق صلی اللہ علیہ گھر کے کونے گزرے میں بیٹھ جائیں، اللہ اللہ کریں، مولوی جانے اور یہ قادیانی جانے۔ تو اس وقت میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، کہا سرکار کی امت ڈوب رہی ہو، سرکار کی امت بہک رہی ہو، بھٹک رہی ہو، اور مہر علی مصلی پر بیٹھا رہے، ایسی بے غیرت فقیر مجھ سے نہیں ہوتی۔ کہا ایسا فقیر بے غیرت ہے، اور ایسا صوفیت کا دعویٰ کرنے والا بے غیرت ہے، اور ایسا بندہ جو ہے جو اپنے آپ کو ولی کامل کہے اور لوگوں کی زبانوں پر قطب دانا جیسے لقب الاپنے کے لیے اپنے مرید بٹھائے ہوئے ہوں، جو قطب وقت کہلا رہا ہو، اور جو صوفی وقت کہلا رہا ہو، اور ولی وقت کہلا رہا ہو، اور تاجدار ولایت کہلا رہا ہو، اور وہ بندہ اپنے آپ کے جہاد کے حوالے سے بزدلی فیل کرے، بزدلی محسوس کرے، وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ صوفی نہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ آج جو ہم نے ٹاپک رکھا وہ جہاد کی سیف یعنی تلوار کے ساتھ جو صوفیوں نے جہاد کیا، صوفی
جن کا آج نام لے تو دل میں لذت محسوس ہوتی ہے، جن کی ولایت کا ڈنکا اربوجہ میں بجتا ہے، وہ شرق و غرب میں لوگ جانتے ہیں، اور جن کا کمال یہ کہ ان کے وجود، ان کی قبر کا صدقہ اللہ پورے شہروں سے آفات و بلیات دور فرما دیتا ہے۔ وہ صوفی، وہ بزرگ جن کے نام کی ہم نیازیں دیتے ہیں اور جن کے نام کے ہم ختم پڑھا کر ان کو احسان ثواب کرتے ہیں، اور ان کے درباروں پر جا کر، ان کے مزاروں پر جا کر ہم دعائیں مانگتے ہیں۔ بندہ بیمار ہے تو مزار کا صدقہ اللہ شفا دے دیتا ہے، اگر پریشان ہے تو اللہ پریشانی دور کرتا ہے، اور اگر اس بندے کو کوئی بے علاج ہے، ان اچھوں کا صدقہ اللہ اسے علاج عطا فرما دیتا ہے۔ ان صوفیوں نے اسلام کے جو ہے وہ عملی جہاد جسے کہتے ہیں، تلوار کے ساتھ جہاد کیا۔ انبیاء میں سے بڑا نبی کون ہو سکتا ہے؟ اور انبیاء کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نبی تب تک نبی نہیں بن سکتا جب تک سرکار کا وہ کلمہ نہ پڑھ لے۔ سرکار کا صدقہ اللہ تعالی وجل نے باقی انبیاء کو نبوت عطا کی۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً کم و بیش 24 سے زیادہ لڑائیوں میں جو اسلام کی سربلندی کے لیے سرکار نے خود حصہ لیا، سرکار کے ساتھ حصہ لیا۔ تو مختصرات کروں گا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں تقریباً 72 سے زائد تقریباً جنگیں لڑی گئی۔ لڑائیاں چھوٹی موٹی جو بالکل سرایہ اور غزوات ڈال کر تقریباً اتنی تعداد بنتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ترغیب دلائی بلکہ جہاد میں سرکار نے خود بھی شرکت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ سرکار سے بڑھ کر کوئی بندہ بڑا اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو لکھ دیا علماء نے، شعراء نے لکھ دیا، بعد خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد اگر اللہ نے اپنے بعد کسی کو مقام عطا کیا ہے تو سب سے پہلا مقام سرکار کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نبی جہاد میں شرکت کی ہے۔ اور اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ صحابہ کرام کی بات کی جائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جیسی ہستی جن کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر، ہر بندے کی تمنا ہوگی، مفہوم حدیث کا، ہر بندے کی تمنا ہوگی کہ وہ جنت میں جائے، وہ جنت کا شوق ہوگا اس کو، وہ جنت کا مشتاق ہوگا۔ ابوبکر تو ایسا ہے کہ جنت شوق رکھتی ہے کہ ابوبکر میرے اندر آ۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کشف المحجوب پہ لکھتے ہیں کہ لوگوں، اگر تم کامل صوفی بننا چاہتے ہو، اگر تم حقیقی صوفی بننا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تصوف عطا کرے، تمہیں دل کا تزکیہ عطا کرے، تمہیں دل کا صفا عطا کرے، تم مقام صوفیت پر، مقام ولایت پر پہنچنا چاہو تو حضرت صدیق اکبر کے پیچھے چلو، اللہ تمہیں کامل صوفیت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جتنے بھی غزوات ہوئے، صدیق اکبر سرکار کے ساتھ تلوار کے ساتھ بڑے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے غزوات میں شرکت کی اور کافروں کے ساتھ جہاد کیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد تقریباً 2 سال کچھ مہینے آپ خلافت کی مسنت پر جلوہ افروز رہے، لیکن ان 2 سالوں میں بھی آپ مسلمہ تزار کے خلاف خود جو ہے وہ عزم جہاد لے کر کھڑے ہوئے، آپ منکرین زکوٰۃ کے خلاف کھڑے ہوئے، آپ مرتدین جو ہے وہ اس وقت جو لوگ اسلام سے پھر گئے تھے، آپ نے صرف لشکر ہی نہیں بھیجے بلکہ تلوار لے کر خود بھی میدان جہاد میں اترے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبوت عطا کرتا تو میرے عمر کو عطا کرتا۔ آپ نے بھی میدان جہاد میں بنفس نفیس حصہ لیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے بڑا امت میں یا پوری کائنات میں خوش نصیب کون ہوگا کہ جن کے نکاح میں پوری کائنات میں واحد آپ ہیں کہ آپ کے نکاح میں ایک نبی اور وہ بھی امام الانبیاء کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں جگہ بات نہیں۔ آپ نے جہاد میں برف سے نفیس تلوار کے ساتھ حصہ لیا۔ ان لوگوں کو تو آپ جانتے ہیں، اور لوگ عموماً جو ہے وہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے یہ تو صحابہ کی بات ہے،
یہ تو صحابہ کی بات وہ تو جنگیں کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ صحابہ سے بڑھ کر صوفیت کا کامل کون ہو سکتا ہے؟ بے شک. کوئی بندہ تب تک صوفی نہیں بن سکتا جب تک صحابہ کے قدموں کا صدقہ نہ کھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے چہرے کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا نظر علی کی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھو تو اللہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. فرمایا ذکر علی کی عبادت، علی کا ذکر بھی کرو تو اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً ہر میدان جہاد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے. تلوار کے ساتھ جہاد. غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے. 21 کافروں کو حضرت علی نے اپنے ہاتھوں سے جہنم حاصل کی. غزوہ احد میں جتنے کافر مارے گئے تہائی تعداد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تہائی جو کافر تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا. میرا کہنے کا مقصد یہ کہ جن لوگوں کا ہم امت کا ایمان مانتے ہیں اور جن کی اگر محبت دل میں نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں بندے کا ایمان منہ پر جلوایا جاتا ہے. اور جو صوفیت کے کامل بلکہ ان کے قدموں کا صدقہ اللہ لوگوں کو صوفیت عطا فرماتا. ان لوگوں نے صرف قلم کے ساتھ ہی جہاد نہیں کیا، صرف تقریر کے ساتھ جہاد نہیں کیا، بلکہ ان ہستیوں نے تلوار ہاتھ میں لے کر میدان جہاد میں کھڑے اس لیے ہوئے کہ ہماری ایک سنت جاری ہو جائے کہ جو بندہ بھی صوفیت کا دعویٰ کرے لوگ اس کو دیکھیں کہ یہ بزدل تو نہیں، کیونکہ صوفی کبھی بزدل نہیں ہوتا، وہ اللہ کا شیر ہوتا. اللہ کا شیر ہوتا. آپ نے نام سنا ہوگا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ایسی شخصیت جنہوں نے 70 بدری صحابہ کے پیچھے نمازیں ادا کروائی. سبحان. ایسی شخصیت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 300 سے زائد صحابہ کرام کی آپ نے زیارت بھی کی اور ملاقات بھی کی. آپ سے کسی نے پوچھا اے حسن بصری، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ علم عطا کیا، آپ بہت بڑے محدث بھی، آپ بہت بڑے مفکر بھی، آپ بہت بڑے فقیہ بھی، آپ بہت بڑے مفسر بھی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے مجتہد بھی، یہ اتنا بڑا کرم کیسے ہوا؟ کہا میرا اپنا کمال نہیں، میں نے بچپن میں جب میرے دودھ پینے کی عمر تھی سرکار کی زوجہ سیدہ ام سلمہ نے مجھے اپنا دودھ پلایا. اور ان کے بارے میں لوگوں نے لکھا، انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حسن بصری کہاں ہے، تو غیر سے آواز آئی حسن بصری کو اللہ نے سدرۃ المنتہا پر مقام عطا فرمایا. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حوالے سے کتب میں واضح طور پر لکھا ہے کہ آپ نے ایک نہیں بہت ساری جنگوں میں جہاد اسلام میں حصہ لیا، بنفس نفیس شرکت فرمائی. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. امام مقدسی انہوں نے جہاد کے حوالے سے بہت ساری کتب لکھی. ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا الاساس الخلق للصوفی، فرمایا جو بندہ اپنے آپ کو صوفی کرے اس کی پہلی بنیاد کیا، پہلا سبق کیا، اس کے لیے بنیادی چیز کیا؟ ارشاد فرمایا اس کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ وہ دلیر ہو، اور دوسری بنیاد یہ ہے کہ مجاہد فی سبیل اللہ ہو، جو جہاد سے بھاگنے والا ہو اور کہے جی مصلحتاً کہیں ایجنسی پیچھے نہ لگ جائیں، کہیں عالم اسلام میں یا پوری دنیا میں بدنامی نہ ہو جائے. ہو سکتا ہے یورپ کا ویزا نہ ملے، ہو سکتا ہے امریکہ کا ویزا نہ ملے، میں مختلف معاملات کے لیے مریدوں سے ملنے کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے مختلف ممالک کے دورے کرتا ہوں. اگر جہاد کے حوالے سے کوئی علم بلند کیا یا ایک طرح کا فتویٰ دیا تو کہیں جو ہے وہ میں رگڑا ہی نہ جاؤں، کہیں ویزے نہ بلاک ہو جائیں، کہیں چندہ نہ ختم ہو جائے. تو ایسے صوفیوں کو امام مقدسی نے کہا تم شیطان تو ہو سکتے ہو، صوفی نہیں ہو سکتے.
ایسے لوگوں کو بھی میرے علی شاہ صاحب نے کہا تم بےغیرت تو ہو سکتے ہو، تم صوفی نہیں ہو سکتے۔ میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نا کہ سرکار کی امت ڈوب رہی ہو، کٹ رہی ہو اور بھٹک رہی ہو، اور بہر علی حجرے میں بیٹھ کر تسبیح لاتا رہے، مصلی پر بیٹھا رہے، کہا ایسی بےغیرت فقیری بہر علی سے نہیں ہوتی ہے۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ، امام مقدسی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت کامل صوفی نہیں بن سکتا نا، اس کی پہلی بنیاد یہ تو بھلے ہو، دوسری بات یہ دلیری کے ساتھ ساتھ مجاہد فی سبیل اللہ۔ آج ہم لوگ نا خاص کر میں آپ سے عرض کروں، ہمارا جو خانقاہی نظام ہے یہ ہمارا عالمیہ ہے، الا ماشاءاللہ سب 100% ایک جیسے نہیں۔ ہمارے خانقاہی نظام صرف صدقوں تک، نذرانوں تک محدود ہو گئے۔ ہمارے خانقاہی جو نظام ہے، یہاں کے پیران نظام ولی کہلانے والے، صوفی کہلانے والے لوگوں کی اصلاح کم، اور لوگوں کو اصلاح کی کم ضرورت ہے اور ان کو اصلاح کی زیادہ ضرورت ہے۔ جن کے نزدیک خانقاہی نظام کا مقصد چندہ اکٹھا کرنا، جن کے نزدیک خانقاہی نظام کا مقصد منگل شکر کھاؤ تو گھر جاؤ، جن کے نزدیک خانقاہی نظام کا مقصد اور پیری مریدی کا مقصد لوگوں سے اپنے گلے کروانا، ان کا مقصد صرف اور صرف چندے اکٹھے کرنا، نذرانے وصول کرنا، اور جس صورت میں وہ حلال کا آ رہا ہے یا حرام کا آ رہا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں، اس سے کوئی غرض نہیں۔ حالانکہ یہ جو آج لنگر چلتے ہیں ہمارے مزارات پر، جو ہمارے لنگر چلتے ہیں مزارات پر، آپ جس مزار پر بھی ہیں عموماً وہاں پر لنگر خانہ ہوتا ہے، عموماً جس جگہ پر لنگر خانہ نہ ہو اس کو تو خانقاہ کہا ہی نہیں جاتا ہماری نظروں میں۔ تو ہماری نظروں میں ہوتا ہے کہ لنگر کھائے گئے جیسا پیرا نہ لنگر ہے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ جو خانقاہیں بنی، جو بڑے بڑے جو ہے وہ صوفیوں نے اپنی جو گلیاں سنبھالی اور خانقاہیں بنائی، جو پہلے دور کے صوفی تھے، ان کا مقصد لوگوں کو صرف روٹی کھلانا ہی نہیں تھا، ان کا مقصد صرف یہی نہیں تھا کہ لوگ ان کے پاس آئے، ان کو بیعت کریں، ان کے ہاتھ پر بیعت کریں، ان کو اپنا پیر مانے، بلکہ امام مقدسی نے لکھا، کہا لوگوں ماں ورام نہر، یہ جب یہ 4 صدی ہجری کی بات ہے، کہتے ہیں کہ جب اسلامی جہاد اپنے عروج پر تھا 4 صدی ہجری کے آخر میں، تو کہتے ہیں کہ سرحدی ایریاز جتنے تھے، بارڈر ایریا جتنے تھے، 10,000 سے زیادہ خانقاہیں وہاں پر اس لیے بنائی گئی تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں جو جہاد کرنے والے ہیں ان کو لنگر بھی دے، ان کو پیسہ بھی دے، ان کو جہاد کا ثواب بھی عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر تو جائے اپنے پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر لوگ جاتے ہیں نا، ادھر سے کم بھی واپس آتے ہیں جو کسی چیز سے بچ کر آئیں، لنگر بھی کھائیں، لیکن پیرا شاہ غازی کو غازی کیوں کہتے ہیں؟ اس طرف بھی توجہ کریں۔ لنگر بھی کھائیں پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن پیرا شاہ غازی کو غازی کیوں کہتے ہیں؟ اس طرف بھی توجہ کریں کہ وہ غازی ویسے نہیں بنا، وہ ہستی غازی ویسے نہیں بنی، راہ کے خدا میں اٹھے ہیں تو اللہ نے غازی کا لقب عطا کروایا۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگ نا عقل موت ہو گئی ہمارے لیے جو ہے وہ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ فلانا بندہ فلانے پیرا نہ لگے رہے تری گیا، کیا کریا؟ اٹھی ہوئی تھی، گڈی ہوئی تھی، یہ کہتے ہیں نا۔ اور ہمارے نزدیک کرنے کا کیا ہوا ہے؟ وہ معیار کیا ہے؟ تری گیا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے کیا کہنا چاہتا ہوں؟ فلاں بندے نہ لگا، فلاں سائیں نہ لگا تو وہ تری گیا۔ کیا تری گیا؟ اس میں کوئی اتنی جائیداد ہوئی ہے کہ گھومنا پھرنا سیکھا، آج 4 گھڑی نہ نہیں سکتا، ہو سکتا ہے وہ ترا نہ ہو، ڈوبا ہو، تیرا نہ ہو بلکہ ڈوبا ہو، کہ پیروں کو پسند ہی نہیں تھا، اللہ کے ولی کو پسند ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا تیری طلب پیسہ ہے یا پیسے نہیں غرق رہے، پیسے نہیں غرق رہے، تجھے پیسہ مل جائے گا، تیری طلب یہ ہے۔ لیکن اگر وہ ہوتا اس پیر سے یا اس سائیں سے، اس اللہ والے سے فیض حاصل کرنے والا، تو اللہ تعالی اس پیر کے قدموں کا صدقہ اس کو دنیا کے ساتھ آخرت میں عطا فرمائے۔
سبحان اللہ. آخر بھی عطا فرما دیتا ہے. ہماری اکثریت ہے، میں نے کہا، بلکہ ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ ابوالفتح واسطی. یہ وہ بزرگ ہیں جو شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ یہ بزرگ گزرے ہیں. اللہ کے بہت کامل ولی تھے. ان کا دور اور غوث پاک کا دور یہ ایک ہی ہے. وہ بھی سید تھے اور یہ بھی سید. بلکہ شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی کے روزہ انور پر حاضر ہوئے نا. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں کہ اس واقعے کا گواہ میں خود شیخ احمد رفاعی سرکار دو عالم صلی کے روزہ انور پر حاضر ہوئے نا. عرض کی آقا آپ کا بیٹا پہلے سلام عرض کرتا تھا، آج آپ کی قبر انور پر حاضر ہے آقا، آپ ہاتھ مبارک باہر نکالیے، میں ہاتھ چوموں بھی اور سلام بھی عرض کروں. سبحان اللہ. کہتے ہیں خدا کی قسم ہزاروں کا مجمع تھا، لوگوں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی نے اپنا ہاتھ انور قبر انور سے باہر نکالا اور سید احمد رفاعی نے ان کو چھوا. سبحان اللہ. سبحان ابوالفتح واسطی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کہتے ہیں لوگوں سنو، صرف اسکندریہ کی جو ہماری بارڈر ایریا تھا، کہتے ہیں صرف 1000 خانقاہیں پیروں نے وہاں پر اس لیے رکھی ہوئی تھی کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا کام ہی یہی تھا کہ وہ مجاہدوں کی مدد کرتے، مجاہد فراہم کرتے، حتیٰ کہ ان کے جانوروں کی بھی خدمت کیا کرتے. ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم نے یہ جو خانقاہیں کھولی ہوئی، یہ لنگر پانی کا انتظام ہے، کہ ویسے پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، اللہ کی راہ میں جو جہاد کر رہے ہیں ہم ان کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. بلکہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے یہ البطولہ والفدا، ایک کتاب کا نام ہے. اس میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی گئی. کہا گیا کہ یہ جو خانقاہیں، یہ جو پیر خانے ہماری زبان میں یہ جو خانقاہیں، یہ پیر خانے کہتے ہیں کہ ہمارے جب جہاد اسلام ہوتا، اسلام یعنی جہاد کے حوالے سے اعلان ہوتا، تو بڑی بڑی ہستیاں اور علماء اپنے گھر چھوڑ کر سرحدوں پر اپنی خانقاہیں لگاتے تھے. کہتے ہیں صرف یہی نہیں، وہ سمندر کے پانی سے وضو کرتے، وہ وہیں پر جو ملتا کھاتے، وہ مجاہدوں کی مدد کرتے، جہاد میں حصہ لیتے، ریت پر نمازیں پڑھتے، اور حتیٰ کہ ایسا ہوتا کہ اللہ انہیں ہی وہاں پر مقام شہادت عطا فرما دے. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ کئی ایسے ہیں جنہوں نے جہاد اسلام میں حصہ لیا، اپنی خانقاہوں کو بھی بارڈر ایریا میں لے کر گئے، وہاں پر جہاد میں حصہ لیا، آج ان کی قبریں بھی ان بارڈر ایریاز میں موجود ہیں. آج کیا ہے، جیسے سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نام لیتے ہیں، عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں، یہ سارے سرحدی ایریاز میں جو بزرگ بیٹھے ہیں. عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خود میں نے کسی بزرگ کا وہ قول پڑھا، وہ کہتے ہیں حالت کشف میں نے ان کا دیدار کیا، ان سے پوچھا، سن 98 ہجری میں غالباً یہ ادھر اس میں برصغیر میں آئے، عبداللہ شاہ غازی کراچی میں جن کا مزار ہے. کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا حضرت ادھر آنے کا مقصد کیا؟ کہا غزوہ ہند میں حصہ لینا تھا اس لیے ادھر آیا. سبحان اللہ. جو لقب اپنے ساتھ صوفی لگائے، ولی لگائے، پیر لگائے، اور اس کے دل میں جہاد کے حوالے سے کوئی رغبت نہ ہو، تو شیطان کو ہو سکتا ہے وہ ایمان نہیں ہو. حضرت ویسے کرنی کا نام سنا ہے؟ کس کس نے سنا ہے؟ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ آج ہم ان کا نام لیتے ہیں اور آنکھوں میں ٹھنڈک اور دل کو لذت فیل ہوتی ہے. وہ بندہ جس کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یمن سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، سبحان اللہ. میرا اویس وہاں پر رہتا ہے. فرمایا میرے اویس کی شفاعت سے، سفارش سے اللہ عز و جل قبیلہ عربیہ اور مضر کے لوگوں سے زیادہ تعداد کے برابر لوگوں کی مغفرت فرمائے گا. فرمایا علی عمر، کہا میرا یہ جبہ میرے اویس کو دینا اور اس سے میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کروانا. سبحان اللہ. وہ ویسے کرنی رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے، آپ نے تو سنا ہوگا نا کہ وہ واسق اللہ کے ولی تھے، یہ وہ ہستی جس سے امام الانبیاء اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا کروا رہا. وہ ہستی ان کے بارے میں حضرت عبداللہ بن سالم کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں آذربائیجان میں یہ جو موجودہ تاجکستان اور ترکمانستان، یہ سوویت یونین کے جو ایریاز ہیں، آذربائیجان میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جہاد لگا ہوا تھا. اب ایسے کرنی میدان جہاد میں تلوار کے ساتھ اترے.
سبحان اللہ. اور واپسی پر ان کے بارے میں ایک قول یہ واپس آئے بیمار ہوئے ان کی وفات ہو گئی اور کہتے ہیں کہ ان کی جب وفات ہوئی نا ہمیں کفن لے کر آنے کی ضرورت نہیں پڑی. جہاں پر ان کی وفات ہوئی قریب ہی جنتی کفن پڑا ہوا قبر خود ہی ہوئی تھی اور ان کے پاس ایک مشکمبر کی خوشبو آ رہی تھی. ہم نے وہاں پر ان کو دفنا دیا. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ میں نے پہلے ان کا ذکر کیا وہ ہستی جس نے سیدہ ام سلمہ کا دودھ پیا ہے بچپن وہ ہستی جس کو ولایت کا خرقہ حضرت علی نے عطا فرمایا وہ ہستی کہ جس نے صحابہ کرام کے پیچھے نمازیں پڑھی اور صحابیوں سے درس حدیث لیا وہ ہستی جو غوث پاک کے پیروں کے بھی پیر ہے وہ ہستی. آپ نے کابل یہ موجودہ افغانستان یہاں تک جب ان کے دور میں جہاد اسلام کے حوالے سے مجاہدین نے اس کابل کے جہاد میں حصہ لیا. حسن بصری اس لشکر اسلام کے ساتھ کابل میں جہاد کے لیے تشریف لائے. سبحان اللہ. یہ ان لوگوں کے میں نام آپ کے سامنے لے رہا ہوں جن لوگوں کا جو ہے وہ جن لوگوں کا آپ لوگ نام جانتے ہیں جن کا نام آپ لوگ جانتے ہیں اور عموماً جو ہے وہ آپ کے حوالے سے جو ان بزرگوں کے حوالے سے مشہور ہے بچے بھی جانتے ہیں چھوٹے بڑے سارے جانتے ہیں. تقریباً حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام سنا آپ لوگوں نے کیا نام ہے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ. ٹائم دیں گے جب آپ کو جو ٹائم دینے کے آگے میں وہ ہاتھ کھڑا کرنے تک مجھے آسانی ہو جائے. یہ بات میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے یہ بات میں ہوتا ہے جی ترجمے سے ڈیڑھ ہوگا اگر تو اجازت ہے تو آگے خود ورنہ کسی کے بعد حضرت مختصر حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فلک کے بادشاہ تھے. اللہ نے فقیری عطا کی صرف گدڑی پاس تھی ایسی ہستی کہ حضرت خضر علیہ السلام آپ کے لیے آپ کے ساتھ ملاقات کے لیے تشریف لائے. ایک مرتبہ آپ کی جو ہے وہ سوئی گم ہو گئی کہا دریا کی مچھلیوں میری سوئی گم ہو گئی ہے. وہ اپنے منہ میں سونے کی سوئیوں کی اس طرح کی سوئیاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر پانی کی سطح پر اتنا بڑا اتنی بڑی ہستی ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ آپ عبادت گزار بھی تھے. رات کو آپ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے اور دن کے ٹائم آپ جہاد اسلام میں حصہ لیا کرتے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے آپ ساری رات عبداللہ بن مبارک محدث بھی تھے ولی بھی تھے صوفی بھی تھے اور آپ کے بارے میں لکھنے والوں نے لکھا کہ آپ اکابر مجاہدین میں سے ہیں. بلکہ علامہ زاہدی رحمۃ اللہ علیہ جو راویوں کے حالات بڑے جو بزرگ گزرے ہیں ان کے حالات انہوں نے کتابیں لکھی اسماء الرجال پر بھی سید العالم النبلاء مختلف کتابیں. آپ نے اس میں لکھا کہ عبداللہ بن مبارک جو تھے وہ کوئی عام مجاہد نہیں تھے بلکہ رئیس الشجاع دلیروں کے بھی بادشاہ تھے. ساری رات آپ اللہ عز و جل کی عبادت کرتے اور سارا دن جو ہے سارا دن آپ کیا کرتے راہ خدا میں جہاد کیا کرتے. کیا وہ صوفی نہیں تھے؟ اللہ عز و جل نے ان کو صوفیت بھی عطا کی تھی اور اسلام کا درد بھی عطا فرمایا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے کسی سے نہ سنا؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے رہنے والے جن کی میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے مشائخ نقشبند وغیرہ حضرات کتنے سارے ایسے ہوں گے کتنے سلسلوں میں ان کا واسطہ بیچ میں آتا ہے کتنے پیروں کے یہ پیر. آپ رحمۃ اللہ علیہ دعا کیا کرتے ہیں کہ مولا اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری راہ میں مجاہدین کے ساتھ مل کر کافروں کے ساتھ جہاد کروں اور مجھے تلواروں کے سائے تلے موت عطا فرما. کیا وہ صوفی نہیں تھے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے نام سنا ہوا ان کا؟ ابن تیمیہ جیسا بندہ آپ کو سید الطائفہ کہتا ہے امام الخدا ہدایت کا امام کہتا ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا جب روم کے علاقے مختلف علاقوں میں جب جہاد اسلام کے لیے لشکر گئے تو جنید بغدادی آپ کے ساتھ گئے. آپ نے جہاد کیا راہ خدا میں اور اللہ عز و جل نے آپ کو بہت سارے مواقع پر جہاد اسلام میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی. حضرت سلطان نور الدین زنگی نام سنا ہے؟ صلیبی جنگیں لڑنے والا بادشاہ. آپ کو پتا ہے نور الدین زنگی کے بارے میں علماء نے کیا کہا
صلیبیوں کے لیے عیسائیوں کے لیے ننگی تلوار تھی وہ بندہ. نور الدین زنگی کے بارے میں صوفیاء نے لکھا ہے کہ اللہ عز و جل نے نور الدین زنگی کو مقام ولایت عطا فرمایا. سبحان اللہ. نور الدین زنگی کے بارے میں انگریز کہتے ہیں انہوں نے ان میں سے بہت سے لوگوں نے کہتے ہوئے سنا، انگریزوں میں سے کہا، وہ چونکہ عیسائی تھے، اللہ پر تو یقین رکھتے تھے، کہتے تھے کہ نور الدین زنگی ہم سے ویسے جنگ نہیں جیتتا، اس کا اور اس کے اللہ کے درمیان کوئی ایسا راز ہے جو ہمیں پتا نہیں. نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ. اور آپ کے بارے میں لوگوں نے لکھا، سنا ہے آپ کے بارے میں لکھا اولیاء نے کہ اللہ عز و جل نے ابدال میں سے نور الدین زنگی کو پیدا فرمایا. پوری دنیا میں 4 ولی ایسے کہ جن کے ذمہ پوری دنیا کے نظام ہوتا ہے، ان میں سے ایک بندہ جو تھا وہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے سنا ہوگا صلیبی جنگوں کے حوالے سے کتنے جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا. صلاح الدین ایوبی کو جانتے ہیں آپ؟ جی. صلاح الدین ایوبی کا نام سنا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ صلاح الدین ایوبی وہ کہ جس کو سرکار نے خواب میں آ کر ارشاد فرمایا، صلاح الدین 2 کتے میری قبر کی طرف بال اٹھائے، وہ یہودی تھے، اور جس بندے نے پاس اس کے روزے انور کے گرد سیسا پلائی دیوار بنائی. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کو پتہ ہے یہ کون تھے؟ یہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے تھے. آپ 10 برس کی آپ کی عمر تھی، آپ کے والد صاحب آپ کو لے کر غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور غوث پاک کے دور میں نور الدین زنگی موجود تھے. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آپ کے والد صاحب سے کہا اے فلاں، تیرا یہ بیٹا صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کے لشکر کا وارث بنے گا. سبحان اللہ. اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا. لوگوں نے دیکھا. آپ کو میں ایک اور مزے کی بات بتا ہوں. نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی اور اس کے بعد کتنے ہی ایسے ہیں کہ غوث پاک کے مدرسے کے طالب علم مجاہدین کے طور پر، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ مجاہدوں کے طور پر جہاد اسلام کے لیے اپنے مدرسے سے طالب علم کو راہ خدا میں صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کے لشکروں میں بھیجا گیا. فتح بیت المقدس. اس لیے جب بیت المقدس فتح ہوا تو لکھنے والوں نے لکھا کہ اس وقت مصر اور شام اور گرد نواح کے علاقوں میں سے کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں تھا جس نے صلاح الدین ایوبی کو مبارکباد نہ دی اور نور الدین زنگی کو جس نے مبارکباد نہ دی. صلاح الدین ایوبی. میرا کہنے کا مقصد یہ، آپ نے سنا ہوگا نام شیخ محی الدین ابن عربی. میں فہرست بہت لمبی ہے، میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج کل پیری کا لقب ساتھ لگا کر لوگوں کے عقیدوں کو بھی خراب کرتے، اپنے گلے کرنے کے لیے بکرے شکرے آ جائیں، ختم شتم آ جائیں، نذرانے آ جائیں. اور میں نے عجیب منظر دیکھے کہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، سامنے چادر بچھائی ہوئی، مرید ہاتھ چوم رہا ہے اور چادر پر پیسے پھینک رہا ہے. آپ UK جائیں، امریکہ جائیں، آپ غیر مسلموں کو بھی دیکھیں، مانگنے والوں کا عموماً انداز یہی ہوتا ہے، وہ چادر بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں. ایک ایسا پیر ہے جو مریدوں کی جیبوں پر نظر رکھتا ہے. وہ پیران اعظم، وہ جو اللہ کے ولی، وہ جو صوفی شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے نام سنا؟ یہ فخر الدین رازی کے پیر تھے، اللہ عز و جل کے بہت بڑے ولی. اور ایسے پیر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ان کی وفات کا وقت قریب تھا تو شیطان نے حملہ کیا. بتا دیا جو ہے وہ اللہ کو ایک ایسے دلیل تھے، کہتے ہیں انہوں نے بہت سی دلیلیں دی، شیطان نے دلیلیں دی. کہتے ہیں پیر نجم الدین کے پیر صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، وہ کہیں دور جو ہے وضو کر رہے تھے، پانی کا چھینٹا ان سے پھینکا. کہاں وہ پیر صاحب اور کہاں ان کا مرید؟ کہا فلاں کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں نے اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانا ہے، مجھے کیا دلیلیں دے دی؟ میرے کہنے کا مقصد یہ کہ شاید نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ کہ تاتاریوں نے جب حملہ کیا نا، ان کو پیغام بھیجا. یہ تذکرۃ الاولیاء انہوں نے یہ ان کے مرید تھے اپنے خواجہ فرید الدین اطہار رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اور انہوں نے بھی تاتاریوں نے جب حملہ کیا نا تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ حضرت آپ یہاں سے نکل جائیں، ہم نے حملہ کرنا ہے. آپ نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی
तुम मुसलमानों पर हमला करो और मैं पीर बनकर यहाँ से भाग जाऊं। आपने फौरन अपने मदरसे से अपने मुरीदों को तैयार किया और जिहाद इस्लाम के लिए खुद भी निकले और अपने मुरीदों को भी साथ लेकर निकले। आपने सरदार अब्दुल करीम का नाम सुना हुआ है, रहमतुल्लाह अलैह। मुझे इस चीज से कोई सरोकार नहीं कि वो किस पार्टी से हैं, मुझे इस चीज से कोई सरोकार नहीं कि वो सरदार फैमिली से हैं, मुझे इस चीज से कोई सरोकार नहीं कि उस बंदे की नस्ल क्या है। मुझे इस चीज से सरोकार है कि जिनके बारे में मैंने सुना, उनके बारे में मैंने सुना, इनके चचा सरदार अहमद खान ने इस तरह को नाम चचा का बेटा है, वो कहते हैं, मैंने कई बार सोचा, कई बार मुजाहिद अहमद खताब उनको वैसे नहीं मिला। मैंने कई बार सोचा कि ये इतने चिल्ले काटते हैं। मैंने भी बचपन में एक दो मरतबा सुना, मैं खड़ी शरीफ गया तो मैंने सुना कि आज सरदार तीन साहब आए हुए और मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह, पीरा शहीद रहमतुल्लाह वो चिल्ला गाए थे, उनके अंदर बैठे हुए और मुराकबे में। तो इनकी चचा हजरत कहते हैं, मैंने कई बार सोचा कि ये हजरत साहब जो है ये फकीर क्यों नहीं बनते, इतने चिल्ले काटते हैं। वो कहते हैं, रात ख्वाब में मैंने देखा कि आपने फौजी वर्दी पहनी हुई है, सरकार के रोजे के गिफ्ट पैर आते हैं। सुभान अल्लाह। आपके बारे में आता है, मेरे पास रिटन ये एविडेंस मौजूद है, ये चीजें मौजूद रिटन मौजूद है। आपके बारे में आता है कि आपने जब ये जिहाद कश्मीर के हवाले से अलम बुलंद किया ना, तो आपके साथ मौलवी मीर आलम साहब भी थे और एक और दुकानदार था, उसका नाम भी आपने दिया। कहते हैं कि मौलवी साहब डर गए, उन्होंने कहा कि हमने जब मशवरा किया ना, तो मौलवी साहब ने कहा कि जी मैंने पिंडी जाना है, मैं सुबह प्लानिंग थी कि हमला करना है हमने काफिर की फौज पर, तो पहली गोली इन्होंने चलाई थी। तो मौलवी साहब उन्होंने कहा कि मैंने रावलपिंडी जाना है, उन्होंने कहा ठीक है आप चले जाना। डर उनको ये था कि ये खबर निकल जाए, हमारी सख्ती आ जाए, मुख्तसर अर्ज करूं। अगले दिन वो मौलवी साहब जब वापस आए ना मुजाहिद अव्वल के पास, सरदार अब्दुल करीम साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास, तो उन्होंने कहा आपने इस बात में पिंडी जाना है, गए नहीं। कहते हैं हज़रत मुझे माफ कर देना, मेरे दिल में कोई बेईमानी सी आती थी। पूछा क्या हुआ? कहा जब हम मशवरा कर रहे थे मेरे दिल में था ये बात ओपन तो हो जाएगी, लड़ाई हुई या किसी तरह का मामला हुआ, हमारी सख्ती आ जाएगी, अंग्रेज क्या ये काफिर छोड़ेंगे नहीं। तो मैंने बहाना किया था। पूछा वापस क्यों आए? कहते हैं मैं जब रात सोया तो ख्वाब में मुझे सरदार का दीदार हुआ। कहते हैं कि मैंने देखा लोगों ने शोर मचाया कि सरकार तशरीफ लाए। कहते हैं मैं भी ढूंढता, वो मौलवी मीर आलम साहब कहते हैं इमाम थे, कहते हैं मैंने आगे पीछे ढूंढना शुरू किया कि कहाँ पर है सरकार तशरीफ फरमा। कहते हैं मैं बड़े आगे पीछे ढूंढने गया, मुझे मिले नहीं। कहते हैं जब मैं गली की नुक्कड़ से फिरा ना अपने मोहल्ले की तरफ जिसका उनका मशवरा हो रहा था, कहते हैं जब इस गली की तरफ फिरा मुझे पता चला कि सरकार वहीं पर तशरीफ फरमा है जहाँ पर हमारा रात को मशवरा हुआ था। कहता मुझे पता चल गया कि मुजाहिद अव्वल के साथ कोई और नहीं, सरकार की रूहानियत आपके साथ। लेकिन सारी जवाब ये कि कश्मीर जल रहा है, कश्मीर हमारा जल रहा है। मसलतें हिम्मतें ये चीज़ें छोड़ें, हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। और मैं फौज से अर्ज करता हूँ आप आम जिहाद का ऐलान करें। हम मुमलकत इस्लामिया के हुकूमत नहीं कर सकते, लेकिन हम उनसे कहते हैं हम आम जिहाद का ऐलान करें, आम जिहाद का ऐलान करें, ताकि लोगों को अल्लाह का वजल जो है उनको ये तौफीक अता करे कि वो भी अलग जिहाद बुलंद करें। और सूफियत के नाम पर, विलायत के नाम पर लोग जिन लोगों ने अपनी खानकाहों को चमकाया हुआ है, जिन लोगों ने नजरानों के गले में रहे हैं और जिन लोगों ने बगैर किसी मजदूरी मेहनत के लाखों करोड़ों अरबों रुपए रखे हुए हैं, उनका पता चले कि ये कितने पानी में है। सूफियत का राग तो लाते हैं, लेकिन साहब तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा वो बंदा सूफी हो ही नहीं सकता जो मुजाहिद ना। हर वो बंदा जो मुजाहिद है वो अल्लाह का वली है, वो सूफी है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।